بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسری ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں سکون سے رہنے لگے، تو مشرکین اور قریش نے یہ سوچا اور یہ سمجھا کہ ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو انہیں زبردستی روک دیا جائے، خاموش کر دیا جائے، یا انہیں سیدھا راستے سے ہی ہٹا دیا جائے، انہیں ان کی جان لے لی جائے۔ لیکن جو دوسرا راستہ تھا کہ انہیں ان کی جان لینا، یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو چاچا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے اور ان کے مخالف کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ قریش اور مکہ والے ابو طالب کے مخالف نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ تجویز سوچی کہ چلو ہم جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور انہیں جا کر سمجھاتے ہیں اور زوردار دھمکی دے کر آتے ہیں۔ تو پورے قریش کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا ایک مقام ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ کا جو بھتیجا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ساتھ غداری کر رہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بول رہے، ہمارے باپ دادا کی عقل کو بیوقوف عقل کہتے ہیں، لہٰذا یا تو آپ انہیں روک دیجئے یا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ اس کی طاقت نہیں رکھ پائیں گے۔ تو یہ جب زوردار دھمکی ابو طالب کو دی گئی تو ابو طالب کو اس کا بہت بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ اس معاملے پر میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو میں نہیں اٹھا پاؤں گا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ اب آپ کے چاچا ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے تو بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا، یا تو اللہ اس دین کو غالب کرے گا یا تو میں اس دین کے لیے اپنی جان کو گنوا دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب اپنے بھتیجوں کو روتے ہوئے دیکھا تو ابو طالب سے رہا نہیں گیا، تو ابو طالب نے انہیں واپس بلایا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلایا اور کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد کچھ اشعار پڑھے، واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اسود فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضہ وابشر وقری بذلک منک عیونا۔ کیا مطلب اس کا؟ بخدا وہ لوگ تمہارے پاس پوری جماعت کے ساتھ بھی آ جائیں لیکن تمہارے پاس پہنچ نہیں سکتے، یعنی پوری جماعت، پورا قریش بھی تمہارے پاس آنا چاہے تو وہ پہنچ نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہو جاؤں، یعنی جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی آپ اپنا کام لگاتار کرتے رہیے، آپ کو اس میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ قوم آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں۔